بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی بات بالکل سچی ہے۔ فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ اکثریت اس طرح اللہ پر ایمان رکھتی ہے کہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ یہ دو پوسٹیں آئی دیکھی ہیں، ایک میں قرآن آیات ہے جس کا میں نے ذکر کیا، اور دوسری میں ایک صاحب ہیں جو آج کل بہت انٹرویو لے رہے ہیں۔ یہ جو لاہور باٹی میں دکانیں وغیرہ گری ہیں، لوگ بے روزگار بھی ہوئے ہیں، اور حکومت کی ایک پالیسی سامنے آ رہی ہے کہ وہ یہ علاقے کو کچھ خوبصورت بنانا چاہ رہے ہیں، اور ناجائز تجاوزات وغیرہ ہٹائی جا رہی ہیں۔ تو ایک صاحب ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ میں دربار کا لنگر لے کے گزارا کر رہا ہوں، اور پھر ساتھ اس نے انکشاف کیا کہ صرف میں نہیں ہوں، بڑے بڑے سفید پوش آتے ہیں مونچھ پا کے، یہاں سے لنگر لے کے جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ وہ لنگر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے 4 جگہ قرآن میں سور کے گوشت سے زیادہ حرام قرار دیا ہے، اور بتایا کہ اگر موت تمہاری واقع ہو رہی ہے، بھوک کی وجہ سے تم مر رہے ہو، تو سب سے پہلے مردار کھانے کی، وہ بھی چند لقمے، صرف موت سے بچنے کے لیے، مزے لینے کے لیے نہیں۔ مردار دیکھو کہیں اگر مل جائے وہ کھا لو، وہ نہیں ملتا ہے تو یہ خون کا کوئی گھونٹ پی لو، زندگی بچانے کے لیے، مزے لینے کے لیے نہیں۔ وہ بھی نہیں ملتا ہے تو پھر خنزیر کی تلاش کرو، اس کے چند لقمے لے کے اگر موت سے بچنے کے لیے۔ لیکن اگر وہ یہ تینوں چیزیں نہیں ملتی ہیں تو پھر لنگر کے 2 لقمے لے لو۔ یہ جو باٹی دربار میں لنگر بانٹا جاتا ہے، اور سارے درباروں کے اوپر، چاہے بری امام میں ہو، سیون میں ہو، محی الدین چشتی کا لنگر ہو، پیروں کے جتنے یہ لنگر مزاروں کے اوپر ہوتے ہیں، کسی نہ کسی آستانے کے اوپر جو یہ کھیر بانٹی جا رہی ہوتی ہے، یا دال روٹی مل رہی ہوتی ہے، یا بریانی کی دیگیں ہوتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے 4 جگہ اسی ترتیب کے ساتھ کہ یہ حرام ہے، مردار حرام ہے، خون حرام ہے، اور سور کا گوشت حرام ہے، اور سب سے زیادہ حرام اگر کوئی چیز ہے تو یہ غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے، چاہے 11ویں کی شکل میں ہو، چاہے میلاد کا کیک ہو، چاہے 12 ربیع الاول میں جو مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، یا 10 محرم کے یہ جو شربت بانٹے جاتے ہیں، نیازیں دی جاتی ہیں، کوئی بھی اس طرح کی نظر و نیاز ہو، بیویوں کی کہانی سننے کے اوپر ہو، یا رجب کے کنڈے ہوں، اس طرح کی جتنی بھی اللہ کے علاوہ جو بھی نظر و نیاز کی جائے گی، یاد رکھیے گا یہ شرک کے اندر آتی ہے۔ اور اسی وجہ سے آج امت مسلمہ کے اوپر اللہ کے عذاب کا کوڑا رک ہی نہیں رہا ہے۔ ان کو ہوش ہی نہیں ہے کہ ایک قبر کے اوپر جو کچھ چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، عرس اور میلے کیے جا رہے ہیں، اس کو یہ برکت سمجھ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ ان کے طفیل جناب سب لاہور بسا ہوا ہے، داتا کی نگری ہے، کوئی کہتا ہے بلے شاہ کی نگری ہے، کوئی کہتا ہے فلاں کی نگری ہے، تمہارے باپ کی نگری ہے۔ یہ پوری کی پوری نگری اللہ کی ہے، اللہ کے بندوں، پوری کائنات اللہ کی ہے۔ اس نے تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ کوئی مورتی کو پوجا کر رہا ہے، کوئی سلیب کی بندگی میں لگا ہوا ہے، کوئی قبروں کو پوج رہا ہے، کوئی مزاروں کو پوج رہا ہے، کوئی پیروں کی پنڈلیاں دبا رہا ہے، کوئی امام زامن پہنے ہوئے ہے، کوئی تعویذ باندھا ہوا ہے۔ تو اللہ کی بات بڑی سچی ہے نا، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ اکثریت مشرک ہے۔ اللہ کے بندو، یہ شرک تمہاری رگوں کے اندر خون کی طرح چلا گیا، اور تمہارے مولویوں نے، تمہارے پیروں نے، تمہارے امیروں نے تمہیں مشرک بنا دیا ہے۔ کوئی سجدہ تعظیمی کو ثابت کر رہا ہے، کوئی جمہوریت کو اسلامی ثابت کر رہا ہے، سارے لگے ہوئے ہیں۔ پھر حلوے بانٹتے ہیں جا کر مفتی محمود کی طرح، چادریں چڑھاتے ہیں، عرس اور میلے کرتے ہیں۔ یہ وہ جرم ہے اللہ کے بندو، اس کی وجہ سے تمہیں ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا، اپنے مزاروں سمیت۔ یہ مزار بھی سارے، یہ علی جویری کا مزار بھی، بری امام بھی، سارے یہ گنبد، یہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے، اور وہاں تمہاری جلن کے اندر، تمہارے اس عقیدے کی وجہ سے یہ وہاں آگ کا ایندھن بنیں گے۔ یہ معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں اس مسئلے کو بیان کیا ہے، ہر جگہ۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اگر یہ بات نہیں مانی ہے تو وہ بھی جہنم کا ایندھن بن گیا، بیوی نے بات نہیں مانی ہے وہ بھی جہنم کا ایندھن بن گئی، لوط علیہ السلام کی بیوی نے یہ بات نہیں مانی ہے، جہنم کی آگ کا ایندھن بن گئی، ابراہیم علیہ السلام کے والد نے یہ بات نہیں مانی، جہنم کی آگ کا ایندھن بن گیا، نبی علیہ السلام کے چچا ابو لہب نے یہ بات نہیں مانی، ابو طالب نے بات نہیں مانی، جہنم کی آگ کے ایندھن بن گئے۔ اور تم کس چیز کی، کس کھیت کی مولی ہو؟
تمہیں تو وہاں کسی نے کھانسنے بھی نہیں دینا ہے، تمہارے پیروں کو اور تمہارے وڈیروں کو۔ اللہ کے بندوں غور کرو، ایمان خالص کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ یہ بات بات بیان کیے بغیر جو اس کی دعوت نہیں دے گا، ماننا تو پڑے گا، اس کی دعوت بھی دینی ہے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے۔ جب تک اس کو کھلے عام اس ایمان عقیدے کی بات کو نہیں بیان کرو گے اور اس راستے میں آئی تکلیفوں پر سفر کرو گے، یہ صحیح معنوں میں تبلیغ ہے۔ باقی آج یہ شرک کے رکھوالے بنے ہوئے ہیں، ان کی فوجیں، ان کے رینجرز، ان کی پولیس، ان کے سیاسی لیڈر، سارے کے سارے شرک کے رکھوالے بنے ہوئے ہیں۔ شرک کو ختم کرنے کی بجائے اس کے محافظ بنے ہوئے ہیں ان کی عدالتیں، ان کا میڈیا، ہر چیز۔ یہ جو انٹرویو لے رہے ہیں صاحب، کبھی بھی شرک کے خلاف نہیں بولے گا، کوئی شرک کی بات کرتا ہے اس کی تائید کرتا ہے، تھپکی دیتا ہے اس کو، بلکہ اور بڑا چڑھا کے پیش کرتا ہے۔ نہ جانے اسلام مراد کا کیا نام ہے، بڑا تیز تراز بنتا پھرتا ہے، لیکن ایمان کے حوالے سے ایسا یہ کھوٹا ہے۔ سارے اسی طریقے سے جتنے صافی ہیں، کوئی ایمان کے حق میں بات نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے۔